الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورة البقرہ کی آیت نمبر 34 کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کے معنی کی تفسیر بیان کی جا چکی. آج ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کتنی باتیں سیکھنے کو ملی اور وہ کون سی باتیں ہیں. اس آیت کریمہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر ایک مقام اور ایک مرتبہ اور ایک فضیلت حاصل ہے. وہ اس طور پہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. کس کو؟ آدم کو. کس لیے؟ ان کی عظمت کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے. تو گویا یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو ایک مقام فرشتوں پر عطا کیا گیا ہے. اس نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وہ جو اولاد ہے یعنی انسان، یہ بھی فرشتوں پر ایک طرح سے فضیلت رکھتی ہے. لیکن یہ فضیلت نسبی ہوگی. اصل فضیلت کس کو حاصل ہے؟ آدم علیہ السلام کو حاصل ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کون ہیں؟ کافر ہیں، جو اللہ کے لیے سجدہ ہی نہیں کرتے. تو بہرحال یہ نسبی چیز ہوگی. اصل فضیلت کس کو حاصل ہے؟ آدم علیہ السلام. دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ اگر اللہ اس کا حکم دے دے تو وہ عبادت ہوگا. حالانکہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ شرک ہے. غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا. لیکن جب وہی سجدے کا حکم اگر اللہ دے دے تو وہ کیا کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گا، اور اس کو پورا کرنا ہوگا. جیسے کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کی سجدے کا حکم دیا، یعنی فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم دیا. تو یہ حکم تھا، اور حکم عبادت ہوتا ہے. لیکن جب اللہ حکم دے دے تو وہ چیز عبادت کہلاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے حکم دے سکتا ہے. ہم اس کے کیے گئے پر سوال نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے جب ابلیس نے کیا کیا؟ منع کر دیا، سجدہ نہیں کیا، تو وہ کافر کہلایا. کیا کہلایا؟ کافر کہلایا. اسی آیت کریمہ سے اس میں یہ بتایا گیا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فرشتوں کو، تو سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ رک گیا، انکار کیا اور کافر میں سے ہو گیا. تو اس آیت سے کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے. نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ جب ابلیس ایک سجدہ کرنے کا انکار کر دیا کہ ایک سجدہ نہیں کریں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے. ایک سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، پوری نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا، جس میں قیام ہے، رکوع ہے، تشہد ہے، بیٹھنا ہے، سجدے کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں. اس میں صرف ایک سجدہ کے انکار کی وجہ سے اللہ نے اسے کافر قرار دیا. تو بتائیے جو آدمی مکمل نماز چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، اس کا کفر کیسا ہوگا؟ اس آیت سے کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے. آگے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ استدلال یعنی یہ بات کہنا درست ہے تب تو وہی بات ہوگی کہ وہ کافر ہو جائے گا. لیکن اگر یہ بات نہ بھی ہو، کہ اگر اس آیت سے ہم یہ نہ نکالیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے، اگر یہ بات درست نہ بھی ہو، لیکن قرآن و سنت کی کچھ اور دلیل ایسی موجود ہے
جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہوگا، اور ایسا کافر جو اسے ملت سے نکال دے گی، یعنی اسلام سے خارج کر دے گی، مسلمان نہیں رہ جاتا نماز کا چھوڑنے والا۔ یہ بات کتاب سے بھی ثابت، یعنی قرآن سے، اور یہ بات سنت سے بھی ثابت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی، اور یہ بات صحابہ کرام کی اقوال سے بھی ثابت ہے کہ ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ نماز کا چھوڑ دینے والا، نماز کو ترک کرنے والا، یہ ایسا کافر ہوگا، ایسا اس کا کفر ہوگا جو اسے اسلام سے خارج کر دے گا۔ بہرحال یہ فتویٰ اور یہ بات اپنی جگہ، بہرحال پھر بھی برقرار ہے، نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حرام کام جس کو منع کیا گیا ہے شریعت میں، اگر اللہ اس کا حکم دے دے تو وہ بھی کیا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر اللہ حکم دے دے تو حرام کام بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حرام نہیں رہ جاتا، اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس بات کا حکم دیا؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنے کا۔ اب اولاد کو قتل کرنا، ذبح کرنا، یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، لیکن جب اللہ کہہ دے کہ کرنا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام کام بھی اب وہ آزمائش کے طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ کرنا پڑتا ہے۔ اور چنانچہ اللہ کے اس حکم پر انہوں نے حکم پر عمل کیا، یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے ان کے بچے پر، ان پر رحم فرمایا اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فلما اسلما، جب دونوں آمادہ ہو گئے۔ کون دونوں؟ ابراہیم علیہ السلام باپ کی حیثیت سے، اسماعیل علیہ السلام بیٹے کی حیثیت سے، دونوں اس حکم پر آمادہ ہو گئے کہ آپ مجھے ذبح کریں گے اور میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ فلما اسلما، دونوں جو ہے آمادہ ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر باپ نے بیٹے کو لٹا دیا۔ کیا کیا؟ لٹا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں جیسے ہی ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم کو پکارا، اَن یا ابراہیم، کا ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی جو حکم دیا گیا تھا اسے آپ نے نبھا دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بچے کا، بیٹے کا یا اولاد کا قتل کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو اس کو کرنا عبادت کہلائے گا، اس کو کرنا عبادت کہلائے گا۔ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس بات کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کو غور سے پڑھنے کی اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں اس سے معلوم ہو، اس کا تعلق اگر حکم سے ہے تو اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا تعلق حرام چیزوں سے ہے تو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس کا تعلق عقیدے سے ہے تو اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔